بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک بات میرے آنکھوں کے سامنے گزری، دل ہلا دینے والی تھی، اور آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہی ہوں، غور سے سنیے اور اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ کوئی اپنا نہیں، نہ ہی نام اپنا ہے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اس کے حوالے سے ہے، غور سے سنیے گا اور اس کو دل سے محسوس کیجیے گا۔ میرے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے جب میں نے تحریر سنی، بلکہ دیکھی بھی ہے، سنی بھی ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ کلیجہ، واقعی یہاں پہ لکھا ہوا تھا کلیجہ پھاڑ دیا اس تحریر نے، تو جب میں نے یہ پڑھی تحریر تب میرے واقعی کلیجہ پھاڑ گیا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ جب ہم موت آتی ہے، جب ہمیں موت آئے گی تو یقین جانیں کہ کچھ بھی، کوئی بھی کام نہ آئے گا، کوئی بھی کچھ بھی، اینی تھنگ ایوری تھنگ، کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ آپ کی دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، اور اس دنیا کے سب کام کاج ہو رہے ہوں گے۔ فصلیں جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے، کوئی چیز بدلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سارے کام کاج ہوتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی ذمہ داریاں جو ہم کہتے ہیں نا، ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ ذمہ داریاں کوئی اور لے لیتا ہے۔ اگر آپ بھائی کی سیٹ پہ ہیں، بہن کی سیٹ پہ ہیں، یا کسی بھی پوسٹ پہ ہیں، گھر پہ ماں ہیں، باپ ہیں، ماں باپ کا تو کوئی بھی دوسرا نہیں ہے، نہ جگہ لے سکتا، وہ ذمہ داری نہیں لے سکتا، لیکن کچھ نبھا رہے ہوتے ہیں ماں باپ کی ذمہ داریاں۔ آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا، جو آپ نے مال ہے نا اتنا گہرائی سے کمایا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے وارث لے جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ جس کو اتنے دل لگی سے آپ کما رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بالکل نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس مال کا جو آپ کما رہے ہیں اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا آخرت میں جا کے۔ اب وہ چاہے کس طریقے سے کما رہے ہیں، بدی سے، نیکی سے، حلال سے، حرام سے، جیسے کمائے اس کا حساب آگے جا کے آپ کو دینا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ میرا نام ڈوب جائے گا، یہ کام کریں گے میرا نام ڈوب جائے گا، یہ ہوگا تو میرا نام نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے جب آپ مریں گے، فوت ہوں گے، آپ کی موت آئے گی، اس وقت آپ کا نام چلا جائے گا۔ جب بھی جہاں پہ بھی آپ کو رکھا جائے گا سب یہی کہیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے، آپ کو ڈیڈ باڈی بولا جائے گا، آپ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہم اس نام کی خاطر دنیا میں کیا کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے نا، جب جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں، یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں کو لائیں، فلاں کو لے کے آئیں، آپ کا نام نہیں پکاریں گے، صرف آپ کو جنازہ بول کے کہا جائے گا کہ جنازے کو لے کے آئیں۔ اور جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کہاں ہے، میت کو قریب کر دیں، میت کو ادھر رکھ دیں، میت کو ادھر رکھ دیں، میت کو قبر کے اندر لے کے آئیں۔ تب بھی آپ کا نام نہیں لیں گے، کوئی بھی ہی آپ کا نام نہیں لے گا، یہاں تک کہ آپ کا نام بھائی، نہ بہن، نہ ماں، نہ باپ، کوئی بھی نہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کو آپ کو میت ہی بولیں گے۔ آپ کا نام ہرگز اس وقت نہیں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو چھین جانے والی چیز ہے وہ آپ کی جو ہے حسب و نسب، مال، جی، وہ سارا کچھ، وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کی، یہ ساری چیزیں ایک دھوکہ ہے۔ مال، حسب و نسب، اولاد، سب ایک دھوکہ ہے جس میں ہم آئے ہوئے ہیں، اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا اپنا ہے، نہیں ہے، کچھ نہیں آپ کا اپنا۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے، اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ بہت حقیر چیز ہے، چھوٹی ادنا ہے، جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس کی طرف ہم نے جانا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ جب ہم مرنا ہے نا، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہت عظیم ہے، اور ہمیں اسی لیے پیدا کیا گیا تھا کہ ہم اس جو زندگی ہے نا اس کے لیے یہاں سے اعمال اکٹھے کریں۔ آپ پر غم کرنے والے جو ہوں گے نا وہ 3 اقسام کے ہوں گے، جن کو غم ہوگا وہ 3 اقسام کے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو ہوں گے جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں، وہ کہیں گے ہائے مسکین تھا، اللہ اس پر رحم کرے،
جسٹ اتنا سا وہ آپ کو کمنٹ دے کے چلے جائیں گے، اگلے دن جاؤ اس سے کچھ منٹ کے بعد اس کو بھول جائے گا۔ دوسرا بندہ وہ ہوگا جو آپ کا دوست، آپ کا عزیز ہوگا، آپ کا رشتہ دار بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، چند دن غم کرے گا، اس کے بعد اس کو کوئی مذاق نہیں، وہ اپنی ہنسی مذاق میں دوبارہ لوٹ جائے گا۔ جس کے لیے ہم کہتے ہیں میرا دوست ہے بھائی، یہ گھر والوں کے لیے لڑ جانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ چند دن آپ کے لیے غم کرے گا، اس کے بعد ہنسی مذاق میں لوٹ جائے گا۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس دنیا میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں نہیں ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسرا وہ ہوں گے آپ کے گھر والے افراد جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کے ماں باپ بہن بھائی، ایوری تھنگ جو آپ کا خونی رشتہ ہوگا، ان کو گہرا غم ہوگا، وہ بھی کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا کچھ سال غم کریں گے۔ اس کے بعد وہ بھی آپ کو یادوں کی طرح جو ہے نا وہ یہاں وہ بندہ تھا، ہمارے ساتھ تھا، اس وقت آپ تھا کہ کیٹیگری میں آئیں گے، اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ وہ تھا ہی آئے گا، یاد بن کے آپ رہ جائیں گے۔ کچھ سالوں کے بعد آپ میرے خیال میں وہ یاد بھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا، جب آپ کچھ سال جب ساتھ رہیں گے، نہیں ہوں گے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ سال جو ہیں وہ آپ ایک کہانی کی طرح منڈلاتے پھریں گے، ہاں یہ بندہ تھا، وہ ہمارے تھا، ایسے تھا، وہ ایسے تھا، ایسے تھا، نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کو سارے جو ہیں وہ روند کے چلے جائیں گے۔ حقیقی کہانی تب شروع ہوگی جب آپ فوت ہو جائیں گے، وہ آخرت کا دن ہوگا، وہ آخرت ہوگی آپ کی۔ اس وقت جو آپ کو ہوگا نا، اس وقت نہ تو کوئی چیز آپ کے کام آئے گی، آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، جس پہ آپ کو ناز نخرے، جس کو ہم عورتیں مرد سارے سنوارنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم میک اپ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، حرام چیزیں یوز کرتے ہیں۔ دوسرا مال، جس کے لیے ہم دنیا سے لڑ جاتے ہیں، ہر چیز سے لڑ جاتے ہیں، اپنی ایمان سے لڑ جاتے ہیں، وہ مال بھی دفع ہو جائے گا، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ صحت وہ بھی چلی جائے گی۔ اولاد ہے جس کے لیے ماں باپ کہتا ہے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے، جو اتنے آپ خوشی سے تعمیر کرتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے آپ کو رہنا بھی نصیب نہ ہو۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ ایسا ہوگا جس کے ہم کہتے ہیں نا کہ شوہر میاں بیوی ایک دوسرے کے گاڑی کے پہیے ہیں، وہ بھی یہاں تک جدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر بیوی فوت ہو گئی، مرد کو دوسری بیوی مل جائے گی، اگر شوہر فوت ہو گیا، بیوی کو بھی ہو سکتا ہے دوسرا مرد مل جائے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے عمل باقی رہ جائیں گے، جو کہ آپ جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا نا کہ یہ اکٹھے کر کے لے کے آؤ، وہ عمل آپ کے رہ جائیں گے۔ اگر وہ آپ کے پاس ہوں گے، وہ اس وقت آپ کے کام آئیں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اب یہاں آ کے آپ لوگوں کے دلوں کو جو ہے نا وہ ایک دم محسوس ہوگا کہ ہاں ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ مجھے خود محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کیا تیاری کی ہے، کل ہی مجھے موت آ جائے کیا ہوگا میرے ساتھ۔ قبر میں جانے کے بعد پہلا سوال نام نسب حسب کا نہیں بلکہ دین اسلام اور عقیدے کا ہوگا۔ آپ کا دین، آپ کا اسلام، آپ کے عقیدے کے بارے سے پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال جو ہوگا تیرا رب کون ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، یہاں پہ بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجا گیا تھا آپ کو، وہ تیرا رب کون ہے۔ آج تو ایسے ویڈیوز آپ سامنے آ رہی ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا رب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو پوچھا جائے کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں، جو ہمارا نبی ہے جس پہ ہم نے اسلام لے کے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تیسرا یہ پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے، تیرا دین کون سا ہے، کس دین پہ تو عمل کر کے یہاں اپنی زندگی ساری گزاری ہے، کیا عبادت کی ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کے محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ کائنڈلی میرے سامنے یہ تحریر آئی ہے، میری آنکھوں میں پانی آ گیا ہے، آنسو آ گئے۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق، ٹھیک ہے، شاید کہ نجات ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ہمیں اپنی جوانی میں ہی شروع کر لینی چاہیے، کیونکہ جوانی کی توبہ جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی نیکی ہے، وہ بہت بڑا عمل ہے جو ہم جوانی کی توبہ کرتے ہیں۔
جو اچھا اخلاق کی طرف شاید کہ ہماری جو ہے نا نجات کی طرف ہمیں لے جائے، یہ چیزیں ہماری آخرت میں نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی فوت ہو گیا نا، اگر اس کو دوبارہ بھیجا جائے نا کہ جاؤ نیکی کرو، کون سی نیکی تم سب سے پہلے کرو گے، تو وہ صدقہ دینے کو ترجیح کرے گا کہ میں جا کے صدقہ دوں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ آیت آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ اس کا منافقون جو ہماری صورت ہے منافقون، اس میں اس کی آیت نمبر 10 کا یہ ترجمہ ہے: اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اس کے کچھ جو آیت ہے نا اس کا آگے پیچھے حروف ہیں، شاید مسٹیک ہو گئی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ کو ترجمہ آگے میں نے بتا دیا، آپ خود بھی قرآن میں جا کے اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں، جس کے پاس ہوگی تفسیر کے قرآن پاک ہوں گے وہ صحیح جان لیں گے۔ وہ نہیں کہیں گے کہ نماز میں ادا کر لوں، یا میں روزہ رکھ لوں، یا میں حج کر لوں، یا میں عمرہ کر لوں، وہ بندہ یہ نہیں کہے گا، وہ صرف صدقے کی طرف جائے گا، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ آپ کو بری سے بری بلا سے بھی بچا دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے۔ میت اسی وجہ صدقے کا کرے گی کیونکہ وہ موت کے بعد عظیم اثرات دیکھتی ہے، ایسے ایسے اثرات دیکھتی ہے جو کہ اس کی شاید ہوش و حواس میں نہ ہو، لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کیا کریں۔ جس بندے کے پاس مال و غنیمت ہے نا وہ صدقات دے زیادہ سے زیادہ، اور جس بندے کے نہیں ہے پاس وہ بھی صدقات دے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک نیکی کرتی ہو، روڑا اٹھا کے بھی پیچھے پھینک دو گے نا وہ بھی صدقے میں ہوگا، آیا کہ آپ نے نیت کی ہو وہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہے۔ آپ کا جو وقت ہے اس کے 10 سیکنڈ ہیں، آپ ابھی بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی خیر خواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اس تحریر کو دوسروں تک پہنچانا کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اگر میں نے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، تو یہ بھی آپ کے لیے نیکی ہے۔ صدقہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ اس تحریر کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دعویٰ ہے میرا۔ یہ میرے سامنے آیت ہے، میں اس لیے آپ لوگوں کو آیات پڑھ کے نہیں سنا رہی، یہ نہ اپنے مائنڈ میں سوچیے گا کہ شاید مجھے قرآن پاک آتا نہیں ہے یا کچھ بھی ہے، کیونکہ میں کچھ ہوتی ہے مسٹیک ہو جاتی ہیں، یہ دوسرا بندہ صحیح سے اس کو تلفظ کو ادا کر سکتا ہے، میں بھی آپ مجھ سے زیادہ تلفظ صحیح ادا کر سکیں، اس لیے آپ خود اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور نصیحت کیجیے، کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ محتاج دعا، ٹھیک ہے، میں صرف دعا جو ہے نا وہ آپ کی دعا کی محتاج ہوں، میرے حق میں دعا کریں، اللہ پاک کے لیے آپ کو جزا دے۔ شکریہ۔